الغفران صل على سيدنا. السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آپ کو آج کا روزہ بھی بہت مبارک ہو، یعنی کہ 26واں روزہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور اللہ کرے کہ آج کا روزہ بھی آپ کے ہمیشہ کے روزوں کی طرح بہت ہی اچھی طریقے سے گزرے. آج کی صبح آپ کے لیے بہت اچھی ہو، بہت خوشگوار صبح ہو. اور اپنی صبح کا آغاز آپ بہت اچھی طریقے سے کریں. اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف 4 دن رہ گئے جی رمضان ختم ہونے میں، 4 سے 5 دن رہ گئے. اتنے تھوڑے سے دن کے لیے ہمارے پاس یہ رمضان رہ گیا ہے. اتنی چھوٹی سی یہ تھوڑے دنوں کے لیے ہمارے پاس یہ خوشیاں رہ گئی ہیں اور یہ عبادت کے دن رہ گئے ہیں. اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اسی طرح سے قبول کرے. ہم جو دن رات عبادت کر رہے ہیں، اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، لیکن بس ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی عبادت کی ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں اس کا ثواب مل جائے. اور اللہ کرے کہ آپ کے روزے بہت سکون سے گزریں اور اب آنے والے دن بھی آپ کے لیے بہت اچھے ہوں، کیونکہ یہ سارے دن ہمارے جو ہیں وہ بہت ساری خوشیاں، بہت سارے اچھے دنوں کے لیے جو ہے وہ ہمیں یہ رمضان ملتا ہے. اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے اب آنے والا سال جو ہے وہ بہت اچھا ہو اور ہمیں بہت ساری اس میں بھی خوشیاں ملیں اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ملے. اور اگر پریشانی، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پریشانیاں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے اور چھوٹی موٹی پرابلمز ہر انسان کو آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اس سے جب دعا کرتے ہیں اور اس سے جب مدد مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی آسانی سے جو ہے نا ان پریشانیوں میں سے نکال دیتا ہے کہ ہمیں پھر اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. خیر جی، آج آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ آج ہمارا فائنل ہوگا. آپ لوگ نے پہلے روزے سے دیکھا کہ ہم لوگوں نے ایک کمپٹیشن کیا جس میں انڈر 10 ایئرز بچوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، ساتھ ساتھ انڈر 20 ایئرز بچوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. آج ہم اس کا فائنل کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ججز بھی ہوں گے، ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پروفیسر زہرا بھی ہمارے ساتھ ججز کا ہی فرائض انہوں نے انجام دیے ہیں، سائمہ ہیں. اور آج اسپیشل جو گیسٹ میرے لیے ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، آج ان کی صاحبزادی ہمارے ساتھ ہوں گی. میں بات کری ام حبیبہ کی صاحبزادی ام ندا ہمارے ساتھ ہوں گی، تو بس بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ وہ میرے شو پر آج آئی نہیں ہے. ساتھ ساتھ خورشید احمد صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہیں شفیق احمد، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ بھی ججز کے فرائض انجام دیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیسیجن نکلتا ہے، کون بچہ ونر ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے اس ایج میں اور اس ایج میں اس طرح سے آ کے پڑھنا، اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ کانفیڈنس بچوں کے اندر بہت زیادہ آ جاتا ہے، جس کی ہم نے کوشش کی. اور ہر بچے کو جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی ہمیں پلیٹ فارم ضرور پرووائڈ کرنا چاہیے جس میں بچے آرام سے آئیں اور آ کر کے اپنا ٹیلنٹ دکھائیں. تو ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ بچے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو پھر ہمارے ساتھ ہی رہے گا صبح بخیر وائب کے ساتھ میں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتی ہوں.
منطقیوں کی الجھنے فلسفیوں کی مشکلات اے کہ تیرے وجود پر. سبحان اللہ. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں صبح بخیر وائب کے ساتھ میں. اور اس وقت میرے ساتھ مجھے بہت عرصے سے شوق تھا ان سے بھی ملنے کا اور ان کی والدہ محترمہ سے بھی ملنے کا, تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میں ان سے بھی مل لوں گی, لیکن ابھی میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ فیلنگز ہیں کہ میں ان سے مل رہی ہوں. میں نے ہمیشہ اپنے شوز میں ام حبیبہ صاحبہ کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا لیجنڈ ہے, بہت بڑا نام ہے, اور واقعی انہوں نے اتنی خوبصورت ان کی آواز اور جس طرح سے وہ پڑھتی ہیں کہ کہتے ہیں نا ہر چیز تھم سی جاتی ہے, وہ جیسا فیل ہوتا ہے. میں ویلکم کرتی ہوں میرے ندیٰ کو اپنے شو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کا شکریہ بلانے کا, اور وائب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. مجھے بہت اچھا نہیں, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ آج یہاں پہ ججز کے فرائض انجام بھی دے رہی ہیں, ساتھ ساتھ آپ آ گئی. مجھے بہت واقعی کیونکہ ام حبیبہ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک کا, اور جس طرح سے انہوں نے ایک طرح سے تبلیغ ہی کہوں گی میں اس کو کہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی. اور واقعی میں نے ہمیشہ اپنے شوز میں یہ بات کی کہ جب بھی ہم چینل سوئچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی نعت کہیں آ رہی ہوتی ہے تو وہ دل چاہتا ہے کہ ایک دم سے رک جاؤ اور سکون سے بیٹھ کے ان کی نعت کو سنو. جی بس آپ لوگوں کی دعائیں ہیں ہم سب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو بڑا پریزرو کر کے رکھا ہے, اور ہر سال آتی ہیں. اور اس دفعہ ہم 20 سال بعد امی آئی ہیں اور ہم آئے ہیں پاکستان, تو بہت اچھا لگ رہا ہے. رمضان کی رونق ہے اور انشاءاللہ اب عید کی رونق بھی دیکھیں گے. بالکل بالکل, بہت شکریہ آپ کا. اور ہم ساتھ ساتھ پروفیسر زہرا بھی ہیں جن کی واقعی باتیں اور جن کا بتانے کا انداز اتنا خوبصورت لگتا ہے, اور انہوں نے پورے رمضان ہمیں اتنی خوبصورت باتیں بتائی ہے جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو پروفیسر زہرا کو بھی ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. پروفیسر زہرا کیسا لگ رہا ہے؟ اب ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے, رمضان ختم ہو رہا ہے. اداسی سی ہے کہ اتنی تیزی سے گزر جانے والے دن, عام دنوں میں ہمیں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. یہ صرف رمضان کی برکت ہے کہ ہم دنوں کا حساب رکھا کرتے ہیں. بالکل 30 دنوں کا حساب ہماری انگلیوں پر ہوتا ہے. اتنے دن رہ گئے, اتنے دن گزر گئے, اور جو گزر گئے ان پر افسوس کرنے کا حکم آیا ہے کہ تم ایسے اداس ہو جایا کرو جیسے کوئی قیمتی مال اور متاع تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اور اس کے جتنے دن کم ہیں ان کی نعمتوں کو, ان کی برکتوں کو سمیٹنے کا حکم آیا ہے کہ جتنے بھی دن باقی ہیں آپ ان سے پورا فیض اٹھائیں. اور شب قدر, لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم آیا. 27ویں شب کی جو فضیلت سب پر ہی آیا ہے. ڈھونڈ تو ہم رہے ہیں جب سے طاق راتوں میں سے, لیکن جو علماء کرام کہتے ہیں کہ 27ویں اور 29ویں بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ عام دنوں میں ہم گھنٹوں جاگ لیا کرتے ہیں, لیکن جب کوئی جاگنے والی رات آتی ہے تو شام سے ہی شیطان ہمیں تھپکیاں دینا شروع کر دیتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ آج بہت زیادہ نیند آ رہی. تو شیطان سے جنگ کرنے کے لیے ہمیں خصوصی طور پہ تیاری کرنی چاہیے, توبہ اور استغفار کرنی چاہیے, اور یہ کمر کس لینی چاہیے کہ آج تو ہم اللہ سے کچھ لے کر ہی رہیں گے. بالکل, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس طرح کی راتوں میں ہمارا عبادت کرنے کا تو بہت دل چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ صبح نہ ہو اور ہم پوری رات عبادت کرتے رہیں, لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہلکی نیند آنے لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ جیسے سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے جا کر کے. تو اسی طرح سے میں نے ایک دفعہ ایک چینل پہ میں دیکھ رہی تھی, ایک بہت خوبصورت بات تھی جو میں چاہوں گی میں اپنے ویورز سے بھی شیئر کروں. یہ کسی نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, تو اس پہ جواب یہی آیا کہ جو ہے کانٹوں والی رات پہ تو کسی سے نہیں سویا جاتا, لیکن پھولوں والی رات پہ ہر ایک سے سو جایا جاتا ہے. اتنی خوبصورت بات تھی کہ واقعی لگا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر طاق رات میں ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں فیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں سونے کی. اچھا, تو میں تھوڑا سا ام حبیبہ صاحبہ کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ اب امریکہ میں تو وہاں پہ بھی آپ لوگ کسی طرح سے محفلیں ہوتی رہتی ہیں, آپ لوگ جاتے رہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آئی تھنک 30 ایئرس سے تو ہم وہیں پہ ہیں. تو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور ہم لوگ شکاگو میں رہتے ہیں, مگر میلاد جو ہے پورے امریکہ, کینیڈا, پوری دنیا میں ہوتے ہیں. امریکہ کے سارے بڑے شہروں میں, نیو یارک, واشنگٹن, ورجینیا, LA, ڈیلس, ہر جگہ ہوتے ہیں. اچھا, تو پھر آپ لوگ کا جانا ہوتا ہے؟ جی بالکل, امی اور میرا جانا ہوتا ہے ساتھ میں, ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. اور کس ایج سے امیدہ آپ امی کے ساتھ نعت پڑھ رہی ہیں, اور کب سے؟ ظاہر بچپن سے آپ نے تو گھر کا ماحول ہی یہ دیکھا. آئی تھنک چاہے وہ لوری ہو یا نعتیں ہوں, آئی تھنک گھر میں جب سے آنکھ کھلی ہے تو وہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. آئی تھنک میرا پہلا میلاد جو تھا 4 یا 5
سال کی عمر میں میں نے شکاگو میں میں نے مسجد میں پڑھا تھا امی کے ساتھ. تو بس اس کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں. اچھا لیکن آپ وہیں پر پیدا ہوئی؟ یس یس یس. لیکن ماشاءاللہ آپ کی اردو اتنی آپ کا ایکسنٹ بالکل نارمل جس یہاں کا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ام حبیبہ صاحبہ نے گھر میں محنت کی ہے میرے اوپر. اصل میں انگلش تو ظاہر ہے وہاں پہ یو کین اسکیپ دیٹ, مگر گھر میں امی کا تھا کہ جیسے ہی گھر آپ آئے اسکول سے تو انگلش میں کوئی بات نہ کرے میرے گھر میں. انگلش الاؤ نہیں تھی, اردو میں بات کریں. اور ابھی بھی کچھ کہتی ہوں جیسے کہ قیمہ بنانا ہے, قیمہ مطلب ایک ایک چیز کے لیے مجھے ٹھیک کرتی ہے. شی واز این اردو ٹیچر, تو ایک تو اردو ان کی وہ ہے تو ٹھیک کرتے کرتے. میں نے ایک بات سنی ہے ام حبیبہ صاحبہ کے بارے میں جو کہ کیونکہ میری بہت زیادہ فیوریٹ ہیں, تو جب بھی ہوتا ہے اور میں رک جاتی ہوں دیکھتی ہوں, تو میں نے کہیں سے یہ بات سنی ان کے بارے میں کہ ان کی آواز سن کے ہی ان کا پرپوزل آیا تھا, کچھ ایسا تھا؟ ہاں, اگر آواز اچھی نہیں ہوتی تو شاید میں بھی یہاں نہیں بیٹھی. امی کی جب ریلیز ہوئی ہے گل عذر خطا مختہ نازک بدنیرا, تو وہ کیسٹ ابو کو بھیجی تھی 70s میں, 76 میں. تو ابو وہاں پہ ہمارے جو تھے یونیورسٹی شکاگو میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے فارمیسی میں, تو انہوں نے نعت سنی اور بس ان کو کچھ فیلنگ ہوئی ابو کی, مطلب امی بتاتی ہیں کہ ابو بتایا کہ مجھے کچھ فیلنگ ہوئی, اور انہوں نے سوچا کہ بس اسی وقت نماز پڑھی. ماشاءاللہ ہمارے ابو حافظ قرآن ہیں اور بہت اللہ کا شکر بہت نیک آدمی. اسی وقت دعا کی کہ مجھے انہی سے شادی کرنی. سبحان اللہ. اور دیکھیں وہ کہا کہ ہاں کہ آپ ان کو ڈھونڈے کون ہے. اچھا ہاں, تو اتفاق سے جان پہچان نکل آئی اور بس گئے ابو, اور اللہ کا شکر. سبحان اللہ. یعنی کہ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ ہر مسلمان کی جب جو یہ علی نعت سنتا ہوگا اس کی وہی فیلنگز ہوتی ہیں, وہ کیفیت ہی دوسری ہوتی ہے. کہ جو آواز جس طرح سے انہوں نے اس کو پڑھا ہے ماشاءاللہ, اور ابھی بھی اگر ہم سنتے ہیں تو ہم تو یہ جنریشن ہے نا, لیکن ہم لوگ بھی رک جاتے ہیں اور ہم لوگ کی بھی وہی فیلنگز ہوتی ہیں. اتنی خوبصورت انہوں نے جس طرح سے اس کو پڑھا ہے. جی, تو اب آپ سوچیں اس سے بڑے فین کیا ہوں گے, اس سے بڑے فین کیا ہوں گے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ بہت بڑی قبولیت کی گھڑی ہوگی وہ جس وقت ان کی دعا قبول ہو گئی, ورنہ تو ہو سکتا تھا کہ نہیں بھی مل سکتی تھی. ہاں, بس اللہ تعالیٰ نے شاید ایسی رشتہ لکھا تھا, تو وہی کہتے اب آج ہم یہاں ایسی وجہ سے بیٹھے اس نعت کی بدولت بیٹھے. اچھا, میں چاہوں گی کہ آپ ایک اور کوئی نعت سنا دیں ہمیں, پھر ہم بریک پہ جائیں گے. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول, بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول. کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول, رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول, رہتے ہیں اس میں آپ